ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وقال تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي عن ربه تبارک وتعالی لو ان عبادی اطاعونی لاسقیتهم المطر باللیل واطلعت علیہم الشمس بالنہار ولم اسمعهم صوت الرعد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائی، ہم سارے زیر تربیت ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے، استاد نہیں ہے، شاگرد ہے، بلکہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے مولانا جمشید صاحب، وہ کہتے ہم سیکھنے والے نہیں سیکھتڑ ہے۔ جیسے ایک آدمی طالب علم ہے، میٹرک میں، بی اے میں، ایک ہے کچی میں ہے، ہم وہ کچی والے ہیں، حقیقت مانے یا نہ مانے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ مرتے دم تک سیکھنے کی نیت سے اس میں چلنا ہے تو آدمی ترقی کرے گا۔ اگر کسی نے کہا کہ میں بس سیکھا ہوا ہوں تو اس کی ترقی رک جاتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہر وقت ذہن میں بٹھانا چاہیے، خاص کر پرانے ساتھی مولانا احسان صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اللہ اس کو صحت دے دے۔ کرک کے اجتماع ہوا، پھر ادھر آئے تھے، آدھا گھنٹہ ظہر کے بعد بیان کیا۔ ایک جملہ میں نے یاد کیا، کئی دفعہ بیان بھی کیا ہوں، یہ دل پر لکھنے کی بات ہے۔ اللہ پاک دین کا کام اس سے لے لیتے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ پاک دین کا کام اس انسان سے لیتے ہیں جو اپنے آپ کو، اور ہم ہے کچھ نہیں۔ خدا پاک کی قسم، ابھی اگر یہ روح مجھ سے نکل گئی، اپنے سے منکی ہٹا سکتا ہوں؟ یہ ممبر سے میں اٹھ سکتا ہوں؟ یہ روح کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، قرآن کہتا ہے یہ تو اللہ کا امر ہے، اللہ کے امر سے چل رہا ہے۔ اللہ کا امر نکل جائے، ڈھانچہ ہے، بدبو پھیلے گی۔ 2 دن، ایک زیادہ دن وہ سنت ہے کہ جتنا جنازہ جلدی ہو تیار کرو، پہنچاؤ۔ یہ ابھی ادھر بدبو جائے گی۔ یہ ہم سب جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ جب انسان اپنے طرف وہ نظر چلا جاتا ہے، اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ جب اللہ پر نظر ہوتی ہے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ایک تو میرے پیارے بھائیوں، کوشش کرنا چاہیے، کافی عرصے سے ہم شب جمعے آ رہے ہیں، وقت لگا ہے، نئے ہیں، تازی ہے، تبلیغ میں بھی آنے جانے کی، آگے چلنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ شب جمعہ کافی ہے، بس میرا یہ کافی ہے۔ ایک دکاندار ہے، وہ اپنی دکان کو آگے بڑھنے کی سوچ میں تو ہے۔ اسکول کا لڑکا ہے، وہ آگے کلاسوں میں جانے کی کوشش کرتا ہے، 20 سال ایک ہی کلاس میں رہ گیا، وہ تو فیل ہے۔ تبلیغ میں ہمیں آنے جانے کا سوچ بھی نہیں ہے، اور ہمیں مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے لیے نمونہ صحابہ کو سامنے رکھنا ہے، کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ صحابہ نے اس کام کو کیسے کیا ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہر حال میں کیا ہے، سب کچھ لگایا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے، یہاں چھوڑ کر کے نہیں جانا، بیان سن لیا ادھر نہیں، کچھ گھر لے کے جانا ہے۔ میں نے کئی دفعہ بیان کیا، مولانا سعید احمد خان صاحب تعارف کے محتاج نہیں، لیکن پھر بھی نئے ساتھیوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون تھے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب اتنے بڑے عالم تھے کہ 40 سال میرے معلومات کے مطابق اتنا مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستی میں تبلیغ کے امیر رہ چکے ہیں، عربوں کے، پورے سعودیہ کے تبلیغ کی کیا تھے، امیر تھے۔ عرب ان سے مشورے لیتے تھے، رائے ونڈ کے جوڑوں پر آتے تھے۔ بے اصل غزنی کے، افغانستان کے، پھر انڈیا میں چلے گئے ان کے باپ دادا، پھر وہاں سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تبلیغ میں ہڈیاں بھی لگائی تھی۔ ایک مدینے میں ایک عالم نے کہا کہ مولانا سعید احمد خان صاحب نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ، اللہ پاک مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ فرمایا اللہ بھی راضی ہوں، میں بھی راضی ہوں،
اور اس کی نشانی یہ کہ اس بڑھاپے میں اللہ تمہیں پیرا رہا ہے. کبھی کس ملک میں ہمارے ساتھ انگلینڈ لنڈن مرکز میں ہمارے ساتھ حج کا مذاکرات، جتنے میں حج والوں کے ساتھ عمرے والوں کی وہی وہ مذاکرہ کرتا، وہ قبر میں ثواب اس کو ملے گا. تو مولانا سعید احمد خان صاحب کی یہی بات آگے میں بیان کرنا تھا. یہ تو اس کے تعارف پہ کہ صحابہ جو تھے، یہ توجہ سے سنو، ہر زمیندار، دکاندار، ملازم جو بھی دنیا کا شعبے میں لگا ہے، وہ کچھ وقت دنیا کا کام کرتا تھا، کچھ وقت مسجد میں اعمال میں شریک ہوتا تھا، مسجد میں دین سیکھتا تھا، مسجد میں، پھر گھر جا کر گھر میں بیوی بچوں کو سکھاتا تھا. مسلمانوں کا ہر گھر مدرسہ تھا. آج دنیا کی چیزیں گھر لے کے آتے، کوئی دین کے بات گھر میں کوئی نہیں لے آتا. ہماری بیوی بچوں کا ہم پر حق ہے. یہ اکوڑا ہٹک میں بہت بڑے مفتی تھے، اللہ اس کی مغفرت نصیب کرے، مفتی فرید صاحب. یہ ابھی بیان میں موجود ہے، صبح کو اس کا بیان ہے، مولوی سراج، سمجھ میں آ گئی. اس کے حفظ کے دستار بندی تھی، مجھے بھی لے کے گیا تھا. یہ ابھی عالم نہیں بنا تھا، حافظ تھا، اس کو بھی بلایا تھا. اس نے کہا کہ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا قول نہ کیا کہ کسی نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ عورتوں کا تبلیغ کیسا ہے. تو مفتی فرید صاحب نے کہا کیا نقصان ہے اگر عورت پردے میں دین سیکھنے کے لیے چلے جائے، خاون بھی نہیں سکھاتا، باپ بھی نہیں سکھاتا. پھر فرمایا مفتی فرید صاحب کہ میں نے احمد علی لاہوری سے سنا ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے 5 آدمی دوزخ میں جائیں گے. ہم تو 4 بتاتے ہیں، وہ لاہوری صاحب کا ملفوظ کہ ان کو دین نہیں سکھایا. میرے پیارے بھائی، یہ باتیں کچھ شب جمعہ کے گھر میں بھی لے جاؤ. ہمارے بچوں کو، ہمارے وہ بھی محتاج ہے، وہ ہمارے مذکورات تو کسی عالموں کے پاس نہیں جاتے، تو تمہارا گھر مدرسہ بنے گا اور اللہ کی رحمتیں برسی. یہ عجیب بات ہے. ہمیں وہ تھوڑا استہزار نہیں ہے. آپ نے ایک حدیث سنی، یاد کی، پھر گھر میں سناتا ہے، تمہیں نبی کی دعا لگ رہی ہے اس وقت، جیسے نبی تمہارے لیے لگا ہے، دعا کر رہا ہے. نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغه کما سمعوا. نبی کا حدیث ہے کہ جو میری بات کو سنے، آگے پہنچائے، اس آدمی کو اللہ پاک سرسبز و شاداب رکھے. میری بات سنی، سیکھی، آگے دوسروں کو بیان کرتا ہے. دوسروں کے دنیا کے باتیں بیان کرتے ہوئے نبی کی ایک حدیث سنو توجہ سے، پھر مجلس میں وہ بیان کرو اسی نیت سے کہ اگر میں ایسا کروں گا مجھے نبی کی دعا ملے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. کتنی بڑی بات. کون گھر میں شب جمعے کی کارگزاری سنائے گا. ہاں، اور یہاں بھی جو سنو، صحابہ کے طرز پر عمل کی نیت کرو کہ جو سنیں گے عمل کریں گے. مجھے تو ہمدردی کی بنیاد پر چند وظائف بھی بتاتا ہوں، ساتھ تبلیغ کا کام بھی. میرے پیارے بھائیو، عبدالوہاب صاحب کے قبر کو نور سے بھر دے. میں نے رائے وینڈ میں دیکھا ہے، ممبر پر ساتھیوں سے دہرایا یہ آخر 3 سورت ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ابھی بھی میں نے پڑھی صبح کے نماز کے بعد 3 مرتبہ، شام کے بعد. ترمذی شریف میں حدیث ہے یکفیہ من کل شیء، ہر بلا آفت سے اللہ بچائے گا. وہ تانوی صاحب کا خلیفہ ہے، برار الحق صاحب مجالس ابرار میں لکھا ہے اپنے بچوں کو یاد کرواؤ، اللہ ان کی حفاظت کرے گا شر سے. کون پڑھے گا؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ 1 دفعہ، پھر دوسرے مرتبہ 3 مرتبہ. 1.5 منٹ، میں نے گھنٹہ دیکھا ہے، 1.5 منٹ لگتا ہے، کیا ہو جائے گا. اعمال سے حفاظت ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہم ویسے میلہ تو نہیں ہے، اس لیے آئے ہیں کہ کامیابی قرآن حدیث، اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت پیدا کرے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی محبت پیدا کرے. آج تو موبائل نے قرآن کی محبت کو ہٹایا. سارا دن موبائل کے ساتھ قرآن دیکھنے کا جوانوں کو پتہ نہیں ہے. یہ یقین کرو میرے پیارے، میں اپنے طرف سے بات نہیں کرتا ہوں، خدا پاک کی قسم. معارف القرآن میں ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اس آیت کی تفسیر میں قیامت کے دن قرآن آئے گا، انسان کو گریبان سے پکڑے گا، انسان کی شکل میں آئے گا اور اللہ کے سامنے پیش کرے گا، یا اللہ یہ وہ انسان ہے کہ نہ رات کو میری تلاوت کی، نہ دن کو مجھ پر عمل کیا، نہ قرآن کی تلاوت کا عمل ہے، نہ ڈرتی نہیں ہے اللہ کے دھمکیوں سے. قرآن کے کون بچائے گا؟
تو میرے پیارے بھائیو، قرآن حدیث میں یہ بات ایک دفعہ نہیں، سارا قرآن کہ زندگی ایک اللہ بناتے ہیں. کون بناتے ہیں؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. علماء جانتے ہیں وَأَنَّهُ هُوَ ضمیر دوبارہ لایا حسر کے لیے کہ صرف اللہ ہی زندگی بناتا ہے، مال نہیں بناتا ہے، ڈگریاں نہیں بناتا ہے، کوٹیاں نہیں بناتا ہے، کاریں نہیں. زندگی کون بناتا ہے؟ اللہ ہی ہنساتا ہے، اللہ ہی رلاتا ہے. اللہ ناراض ہو جائے تو کروڑوں کے کوٹیاں تمہارے لیے جیل بن جائے گا، دوزخ بن جائے گا. اللہ راضی ہو جائے تو جھونپڑی میں ہنسائے گا. یہ اللہ کرے ہمارے دلوں میں اتر جائے. یہ تو ابھی میں زبان پر کہتا ہوں، تم نے کہا دل یہ گندگی بڑی پڑی ہے کہ مال سے زندگی بنتی ہے. اور اس پر میرے پیارے بھائی استغفار کرو. میں نے خود بھی پہلے بھی کہا ہے، ابھی 1 سال کم و بیش ہو رہا ہے، میں نے 3 دعائیں تہجد میں اضافی شروع کری ہے. ایک یہ، یا اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت، تہجد میں یہ ضرور کہتا ہوں، دنیا کی محبت نکال. دنیا منع نہیں، لیکن محبت. جیسے کشتی بغیر مال کی نہیں چلتی، لیکن اندر پانی چلا جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ جو آدمی مال کی وجہ سے اللہ کا حکم چھوڑتا ہے، خدا پاک کی قسم اس کے دل میں اندر گئی ہے دنیا، وہ کہے گا میرے ساتھ دنیا میں وہ میرا دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہے. محبت نہیں ہے تو پھر کیوں اللہ کا حکم مال کی وجہ سے چھوڑتے ہو؟ جھوٹ بولتے ہو، رشوت لیتے ہو، سود کرتے ہو، دوسرے مسلمان کا حق کہتے ہو، قرآن کے خلاف کر رہے ہو. اللہ کا حکم نکلنے کا ہے، نہیں، دکان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. کیوں؟ دنیا اندر گھسی ہوئی ہے. ابھی بھی اثر میں کہا صحابہ دکان بھی کرتے لیکن اللہ کا حکم آتا ایسے چھوڑ جاتا ہے جیسے دکان کاروبار کو پہچانتی بھی نہیں. منع نہیں ہے، لیکن اللہ بڑے ہیں، بڑے کے مقابلے میں سب کو چھوڑ دو. وہ بڑا تمہیں بچائے گا، دکان تمہیں نہیں بچا سکتی. بڑا تمہیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بچایا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں بچایا، وہ ہر جگہ بچا سکتا ہے. دکان تمہیں ہر جگہ کام نہیں آ سکتی. کوٹھی کار تمہیں ہر جگہ کام. قارون کو بہت بڑے درجے کا مال تھا، نہیں بچایا. زمین میں دنس رہا ہے مال، اتنا ہے کہ قرآن اس کے مال کی وہ بیان کر رہا ہے. وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی جماعت اس کے ساتھ پھر رہی تھی. چابیاں اتنے تو خزانے کتنے بڑے تھے. لیکن زمین میں دنس رہا ہے، مال پڑا ہے، اس کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا. اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اور وہاں ذکر شروع کی وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. اللہ پاک نے ظلمات، اندھیروں میں، ایک رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندر میں مجھے پکارا. اللہ وہاں بھی تمہاری بات سنتا ہے، سبحان اللہ. مچھلی کے پیٹ کے اندر سونا اور اس سے نجات دیا. اور آگے بہت پیارا قرآن کے ساتھ میرے پیارے بھائی علماء کی ترجمے میں بیٹھو. قرآن اتنا پیارا کتاب ہے، اللہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈال. قرآن آگے بتاتا ہے یہ وعدہ صرف نبی کے ساتھ نہیں ہے، یہ نبی کے ساتھ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قیامت تک ایمان والے جو تکلیف میں مجھے پکاریں گے میں ان کی ایسا ہی مدد کروں. لیکن پکارنے کے لیے ہمارے دل میں ہے نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں کچھ ہے. ہم تو پیسوں سے کام چلتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں. ویسے کہتے اللہ کرتے پھر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ. ابھی اللہ ناراض ہے. اللہ کیا ہے بتاؤ؟ اللہ کیا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلا کہ ناراض ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہے. کیا بتائی ہے؟ کہ یہ چیزیں ہو تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہے. حدیث ہے، مولانا زکریا صاحب نے اعلی اعتدال کتاب میں نقل کیا ہے. جب اللہ ناراض ہو جائے تو نشانی کیا قلت امطارها، بارشیں کم ہو جائے. بارشیں بار بار یہ کہنا مناسب بھی نہیں، لیکن میں زمیندار گھرانے کا آدمی ہوں. ہمارا باپ خدا پاک کی قسم یہ گرمی کے موسم میں خوش زمین پر خربوزے بوتا تھا. آج سے خربوزے ہو جاتے تھے کہ وہ گیدڑ بھی ختم نہیں کر سکتا. آج سے ایسا فصل یہ مکئی اور جوار ہر سال ہوتا تھا، ابھی نہیں ہوتا ہے. کیا ہو گیا؟
زمینیں بدل گئی، ہم بدل گئے. خدا کیا بدلا؟ ہم بدلے. ان اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بین. یہ قرآن ہے. مولانا احمد صاحب پر پورا بیان ان دو آیتوں پر کی جوڑ میں جو میں نے کہا کہ جب کسی قوم کہ اللہ زندگی بناتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، راحت دیتا ہے، کامیابیاں دیتا ہے، اللہ کبھی ان سے لیتے نہیں جب تک انہوں نے اپنے اعمال خراب نہیں کیا. ان اللہ لم یک مغیرا، اللہ نعمت نہیں لیتے جب تک لوگوں کے اعمال خراب نہ ہو جائے. تو اللہ کی ناراضگی کی 3 نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. کیا نشانیاں ہیں؟ قلت امطارها، بارشیں کم ہو گئی. اور دوسری چیز وغلت اصغارها، قیمتیں بڑھتی جائیں. قیمتیں، غریب آدمی حیران ہے. اللہ معاف فرمائیے کہ آج میں نے وہ پیاز لیا 160 روپے کلو پیاز ہو گیا. 160 پر تو بوری ہو جاتی. ایسا ہی ہر چیز سمجھ میں آ گئی. یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے کہ چیزوں کی قیمتیں. یہ ہم حکومتوں سے شکایت کرتے، خدا پاک کی قسم ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ اس کے ہاتھ میں. ہمارے اعمال صحیح ہو جائے اللہ برکت نازل کرے گا، قیمتیں نیچے اتری گی. اعمال خراب ہو تو نشانی یہ بتائے اللہ ناراض ہو جائے. دوسری نشانی یہ قیمتوں کی، چیزوں کی قیمت بڑھتی جائے گی. اور تیسری نشانی وَيُوَلِّ عَلَيْهَا أَشْرَارَهَا، اس امت پر اچھے لوگ برسر اقتدار نہیں آئیں گے، بدماش قسم کے لوگ ہم پر اوپر حکمرانی کریں. یہ اللہ نیچے ناراض ہے. اللہ ابھی ہر آدمی کہتا ہے حکومت خراب ہے. حکومت کیا خراب ہے؟ ہم خراب ہو گئے. حدیث ہے تفسیر مدارک میں ہے، قل اللہم مالک الملک میں لکھا ہے. ہاں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، میں ہی اللہ ہوں، مالک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. قلوب الملوک و نواسیہم بیدی، بادشاہوں کے دل اور پیشانیاں میرے کنٹرول میں ہے. وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا طَاعُونِي، جب پبلک لوگ میرے فرمان بردار ہوتے، جعلتم علیہم رحمہ، اوپر کا نظام میں رحمت والا لے کے آتا ہوں. وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا عَصَوْنِي، جب نیچے لوگ نافرمان ہو جاتے، جعلتم علیہم عقوبہ، اوپر والا نظام میں عذاب بنا کر کے لاتا ہوں. فلا، یہ نبی کہتا ہے فلا تشتغلوا بسب الملوک، زندہ باد مرد آباد سے خدا پاک کی قسم کچھ نہیں بنے گا. نبی کہتا ہے کہ اس کو ہٹا دو، پھر یہ اس کو ہٹا دو. مولانا احمد صاحب کا بیان ہے اسلام آباد کے، وہ فرعون کو ہٹاؤ گے تم نمرود آئے گا، نمراد کو ہٹاؤ گے تو شداد آئے گا. جب تک ہم نہیں بدلیں گے، قرآن کا فیصلہ ہے ہمارے حالات نہیں بدل. یہ دلوں میں بٹھا دو، میں بدلوں گا اللہ میرے حالات بدلے گا. کسی کا بدلتا نہیں یا نہیں اللہ میرے بدلائے گا. یقین کرو، ہر آدمی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے. اور تبلیغ کا معنی مشتاق صاحب کہتے ہیں ہے تبدیلی. 4 مہینے مقصود نہیں ہے تبلیغ، 4 مہینے اس لیے کہ انسان میں تبدیلی آ جائے. تبلیغ کا معنی تبدیلی، ہماری زندگی احکامات والی بن جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں والی بن جائے، اخلاق والی بن جائے، تلاوت والی، ذکر والی، علم والے، صفات والے بن جائیں گے. اللہ دنیا جنت بنائے گا. آج میں طلباء سے کہتا تھا، ہم دین مدرسے میں پڑھتے تھے گلستان بستان شیخ سعدی کی کتاب ہے. وہ اشعار کچھ یاد نہیں ہے لیکن بہت پیاری ہے. شیخ سعدی صاحب فرماتے ایک آدمی کو دیکھا کہ چیتے پر سوار ہے، میرے طرف آ رہا ہے، تو میں ڈر کی وجہ سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، کانپنے لگا. تو وہ ہنسنے لگا، اے سعدی یہ تعجب کی بات نہ دیکھو کہ چیتے پر انسان، تو نے سر از حکم داور ما پیچھا کہ تو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے خلاف نہ کرو، کہ کوئی چیز تمہارے خلاف نہیں چلے گا. وہ الفاظ بہت پیارے ہیں، ابھی بھول گیا. اللہ بتاتا ہے تو کچھ نہیں ہے، ہماری توفیق نہیں یاد ہوئی چیز ہے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ تو اللہ کے حکم سے بالکل آگے پیچھے نہ جلو، سیدھا جاؤ. کوئی چیز تمہارے حکم کے خلاف نہیں چلے گا، تمہاری مرضی کے مطابق چلے گا. سارا نظام تمہارے موافق ہوگا جب تم اللہ کے حکم کو مانو گے.
ابھی ہم اس دکھے میں پڑے ہیں کہ بھئی دین تو ہم میں ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، تلاوت بھی، اور کیا مانگتے ہو؟ نہیں، ہم میں بہت کمیاں ہیں میرے پیارے بھائی، کمی کا احساس بھی نہیں ہے۔ دیکھو یہ آپ اس دور میں تو اسکول بہت زیادہ عام ہے، کوئی گھر میں اسکول کے بغیر رہتا نہیں ہے بچوں کو۔ ایک اسکول میں کئی مضمون اختیاری ہوتا ہے، کئی لازمی مضمون ہوتا ہے۔ لازمی مضمون ایک پرچے میں آدمی فیل ہو جائے تو سارا فیل سمجھا جاتا ہے۔ دوسرا مثال میں آسان دیتا ہوں، وضو میں کتنے فرض ہے؟ ہاں بتاؤ، یہ تو سب کو پتہ ہے، کتنے فرض ہے؟ فرض وضو میں چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا کوہنیوں تک، چوتھائی سر کا مسا، پاؤں دھونا، باقی 13 سنتیں ہیں۔ سنت رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، فرض رہ جائے نماز، اگر 3 فرض کیا 1 نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی۔ جیسے موٹر کی 3 پہیے ہوتے ہیں، 3 صحیح ہے، 10 کروڑ کی گاڑی ہے لیکن 3 پہیے ہے، 1 پہیا خراب ہے، پنچر ہے، گاڑی چلے گی؟ اس طرح میرے پیارے بھائی یہ تبلیغ بھی لازمی سوال ہے، یہ اختیاری نہیں ہے۔ اس کو امت اس کو یہ سمجھتا بھی نہیں ہے کہ یہ میں گناہ کر رہا ہوں کہ تبلیغ نہیں کر رہا ہوں، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے ہیں کہ تم تبلیغ کا کام کرنا، ورنہ تم دعائیں مانگی گے تمہاری ایک دعا بھی قبول نہیں۔ واللہ لا تأمرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ یبعث علیکم عقابا منہ، یہ کام نہیں کرو گے تم پر عذاب آئے گا، نہیں کرو گے تو کیا آئے گا؟ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر دعا مانگی گے اللہ تمہاری ایک بھی نہیں سنی۔ آج نیت کے درجے میں تو سب کرو کہ انشاءاللہ اس کام کو کریں گے، اور جو کر رہے اس کو کافی نہیں سمجھیں گے، 20 کے رفتار میں ہو لیکن آگے جانے کی کوشش کریں۔ ہاں ہمیں آگے جانے کی کوشش، 10 سال سے صرف شب جمعہ آتا ہے یہ نہیں، ابھی سے روزہ شروع کرو، سے روزے کر دیے تو پھر آگے چھلی کے لیے چھلا 4 مہینے، پھر بیرون، اس طرح جانے کی کوشش کرو۔ دنیا کے کام بگڑیں گے نہیں، یہ گارنٹی ہے قرآن میں۔ اللہ ہمیں قرآن پر یقین نصیب کرے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اتنا مضبوط بات قرآن میں ہے۔ ہمارے ایک استاذ فرماتے جیسے یہ بلوچستان کے علاقے میں ریل گاڑی جاتی ہے تو ریل کو 2 انجن لگاتے ہیں پہاڑوں میں، یہاں بھی اللہ نے اس جملے کو 2 انجن لگائے ہیں۔ علماء جانتے ہیں لامی تقید نون سکیلا کہ ضرور بسد ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی دین کے لیے نکلے، یہ قرآن کی گارنٹی ہے۔ لیکن گارنٹی والی چیز بھی ہم نہیں لیتے، گارنٹی ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس کام کے تقاضے پورا کرے اور اسے یقین نہیں کہ اللہ میرے کاموں کو بنائے گا، یہ آدمی فاسق ہے۔ کیا ہے؟ شرطیہ وعدہ ہے قرآن میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب کرے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہر آدمی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، بدلنا آہستہ آہستہ، نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم نے اپنے جو بند زندگی ہے بدلنی ہے، احکامات والی زندگی، اللہ کا کوئی حکم۔ اتنا پیارا جملہ ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ، اتنا پیارا اتنا پیارا، وہ فرماتے ہیں دین کیا ہے، دین کیا ہے، ہر موقع پر اللہ کے اوامر کو تلاش کرتے ہوئے، ہر موقع قدم اٹھاتے ہوئے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، ہر موقع پر، اور اس کا دھیان کرتے ہوئے، دھیان مانا لاپرواہی سے نہیں ہے، خیال ہو کہ یہ اللہ کا حکم، اور نفس کے میزر سے بچتی ہوئی ہے، اس میں میرا کوئی دنیاوی غرض نہیں۔ یہ 3 چیزیں، دین کیا ہے، ہر موقع پر اللہ کے اوامر کو تلاش کرتے ہوئے، اس کا دھیان کرتے ہوئے، نفس کے میزر سے بچتے ہوئے، اس طریقے سے چند دنوں میں وہ چیز ملے گی جو دوسرے طریقے سے 25 سال مجاہدوں سے نہیں ملے۔ 25 سال اللہ کی عبادت کرو، وہ چیز نہیں ملے گی، اس ترتیب پر تو زندگی گزار، ہر موقع پر اللہ کا اوامر، اللہ کے ہر انسان قدم اٹھاتا ہے اللہ کا اوامر متوجہ ہوتا ہے، ابھی یہ حکم ہے، ابھی یہ حکم ہے۔ بازار میں جاؤ نظر نیچا کر کے جاؤ، بازار جانا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پرائی عورت آئی، تم نے نظر کو نیچا کر دیا، مولانا مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ نہ دیکھو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اگر تم نے کہا یہ تو بہت خوبصورت ہے، پیر دیکھو پیر دیکھو، پھر مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں لوہے کے سلاح گرم کر کے ان آنکھوں میں داخل کیا جائے گا، پتہ چلے گا۔ ایک آدمی بازار گیا دوزخ کما کر کے آیا، ایک
ٹریننگ کیا ہے. آج ہم یہ گاڑی بغیر ٹریننگ کے چلا رہا ہے. ایک آدمی کے پاس پیسے زیادہ ہے, 10 کروڑ کی گاڑی خریدی, لیکن ڈرائیونگ سیکھا نہیں ہے. پشاور جائے گا یا قبر پہ لے جائے گا. یہ میرا اپنا گاڑی ہے, تمہارا نہیں ہے, سیکھنا ہے. یہ ہمارا جسم, یہ گاڑی ہے, اس کی سیکھنے کا تبلیغ میں ٹریننگ ہے. تبلیغ میں دنیاوی کام چھڑوانا نہیں ہے, دنیا کا کام دین بنانا ہے. دنیا کا کام بھی دین بنو گے جب تم اس کام کو ساتھ میں لاؤ گے. دنیا کے کام کے ساتھ تبلیغ کا کام کرو گے, تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی. یقین کرو, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ تم دنیا کا کام نہ کرو, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کے پیچھے دن رات لگے رہو, آخرت کا فکر نہ کرو جو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو میرے پیارے بھائی, ہر آدمی ایک تو میں نے یہ 3 صورتیں بتائی. دوسری چیز 1-2 چیزیں آج بتاتا ہوں, لیکن نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے عمل کریں گے. کس کس کی نیت ہے؟ دوسرا میں نے پہلے بھی بتایا, گھر میں بغیر سلام کے داخل نہ ہو جاؤ. گھر میں بغیر سلام کے, یہ حدیث ہے صحیح ریاض الصالحین میں, آدمی گھر میں سلام کر کے داخل ہو جاتا ہے, روٹی کے لیے بسم اللہ پڑھتا ہے. شیطان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے اس گھر میں نہ ہمیں کھانے کا ملے گا نہ رات کے ٹھہرنے کا. گھر شیطانوں سے خالی ہوتا ہے. اس گھر میں لڑائی جھگڑے کبھی نہیں ہوں گے جس گھر میں سلام کی کثرت ہو. سلام, افشو السلام, نبی کا حکم ہے, سلام کو پھیلاؤ, ہر ایک پر سلام ڈالو. مسلمان ہے ادھر تو کافر تو کوئی نہیں ہے. کوئی لے یا نہ لے تمہیں فرشتے جواب دے. اور لکھا ہے کہ بچوں کو بھی یہ تربیت کرو. چھوٹے بچے گھر میں جاؤ, بھائی سلام کے بغیر نہ چلو, باہر نکلو تم نے سلام نہیں ڈالا. اور یہ گارنٹی بتاتا ہوں, یقین کرو, خاص کر غریب لوگوں کے لیے گھر میں تنگی ہے, سلام کے ساتھ درود شریف قل هو اللہ بھی پڑھ لو. بالکل پکی بات ہے, تمہارے گھر کی تنگی دور ہو جائے. یہ میں نہیں بتاتا, مشکات کی شرح مظاہر حق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے. کون کرے گا, لیکن سنت سمجھ کر کے کرو. اس لیے نہیں میرے تنگ, میں نبی کی سنت کو اور ہر سنت کی کوشش کرو. سنت کو معمولی نہ سمجھو, کوئی فرض تو نہیں ہے. عبد الوہاب صاحب فرماتے ہیں ایک آدمی سے کہو بھائی یہ کام کرو, یہ بھائی کوئی فرض تو نہیں ہے. فرمائی یہ کلمہ کفر ہے, اس سے کافر ہو گیا. فرض چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا ہے, لیکن کوئی فرض نہیں ہے یعنی سنت کو ٹوکری میں ڈالو نہیں. کر نہیں سکتا ہے لیکن کم نظر سے نہ دیکھو, سنت کو کم نظر سے. بہت پرانی بات ہے, 40 سال پہلے کی. میری بیوی نے ایک دفعہ کہا, اس کا ماموں آیا تھا, ماموں سے پردہ نہیں ہے, اس نے کچھ اس کے داڑھی کی طرف نسبت کی. میں نے بیوی کو چھوڑا کہ دوبارہ نکاح پڑیں گے. داڑھی کو جو غلط کہا, تمہارا ایمان چلا گیا, تمہارے ساتھ زندگی گزارنا ابھی ٹھیک نہیں ہے, دوبارہ تجدید نکاح کی. ایسے اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں, علماء سے پوچھتے نہیں ہے. ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو ایمان سے آدمی خالی ہو جاتا ہے. زبان کا اختیار نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, سنتوں کا بہت اہتمام. اللہ کو بہت پیارا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے. بہت پیارا طریقہ, بہت پیارا. جس چیز میں سنت کے خلاف ہو, شادی ہو, لوگوں کو نہ دیکھو کہ لوگ کہیں, ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے. ہمارے اللہ دعا کرو, سعید صاحب ہے ادھر پراچا, ابھی بیمار پڑا ہے, اللہ اس کو صحت دے. بہت پیارا آدمی ہے. اس کو بیوی نے کہا کہ بھائی تو ہم پر ایسے پابندیاں کرتا ہے, وہ فلانا بھی تبلیغ میں لگا ہے, وہ اس کے گھر میں تو یہ ہے اے ہے, آپ ہم پر سادگی زندگی. اس نے کہا وہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے کہ وہ بتاتا, اللہ نے تو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا حکم دیا. ہم لوگوں کو نہیں کہ فلانے نے کہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی نے کیسے کیا. قیامت کے دن تو ہمارا نبی ہماری شفاعت کرے گا, کوئی کام نہیں آئے گا. تفسیر مظہری میں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, آدم علیہ السلام 2 جوڑے پہنے ہوئے, سبز لباس. جو لوگ نافرمانی کی وجہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں اس کو دیکھے گا, جلے گا آدم علیہ السلام کے, لیکن کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس صف میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی چلے گا. تو آدم علیہ السلام ہمارے نبی کو آواز دے, محمد تمہارا امتی جا رہا ہے. نبی علیہ السلام دوڑ کر کے آئے گا, فرشتوں سے کہے اس کو نہ لے جاؤ, یہ میرا امتی ہے. فرشتے کہیں ہم بڑے زوراور ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر ہم کسی کا نہیں. نبی علیہ السلام ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑے گا, دوسرا یا اللہ تم نے تو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ امت کے بارے میں اللہ پاک آرڈر بھیجے گا کہ اس کو واپس کر دو, احمد کی بات مان. تو ابھی واپس کیا جائے گا. نبی علیہ السلام جیب سے ایک پرچہ نکالے گا, اس کے نیک اعمال کے ترازو میں رکھے گا. وہ باری پہلا ہلکا تھا,
پہلا پانسی تھا ابھی بری ہو گیا, ابھی تک پہچانے گا نہیں کہ یہ آدمی کون ہے, اب بھاگے گا اس کے پیچھے, اپنا نام بتاؤ تو کون ہے, آج تو نہ میری بیوی کمائی, نہ بیٹھے, نہ دکان, نہ کاروبار, تم نے اسی جگہ مجھے چھڑوایا. فرمائے میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اور یہ پرچہ کیا گیا تم نے مجھ پر درود شریف زیادہ اپنی بیویوں کو سکھاؤ. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتی تھی. کتنے مرتبہ؟ اگر گھر کے بچوں کو دیندار بنانا چاہتا ہو عورتوں پر محنت کرو. مولانا سدان آج یہ چیز گھروں میں لے کے جاؤ, گھر والوں کو بتاؤ. مولانا سعید احمد خان صاحب کا نام لیا, جوڑ میں بتاتے تھے کہ عورت کھانا پکاتی ہے, کیا کرتی ہے؟ سالن پکاتی ہے, ذکر کے ساتھ پکاتی, ذکر بھی کرتی ہے. جو آدمی اس کھانے کو کھائے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت آئی. عورت کپڑے دھوتی ہے, درود شریف پڑھتی ہے, درود شریف بھی پڑھتی ہے. کپڑے, جو آدمی اس کپڑے کو پہنے گا اس کے دل میں نبی کی محبت آئی. یہ کون کون گھروں میں بتائے گا؟ ہمارے بچے دیندار ہوں گے, عورتیں دین والے ہوگی. جتنے اولیاء گزرے ان کی بیویاں دیندار تھی, اور عورتیں تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. تو میرے پیارے بھائیو, ہاں اس نبی کے سنتوں کے خلاف, اور یہ ہے یہ بہت انتہائی کوشش کرو. رائے وینڈ والے مولانا نذر الرحمان صاحب یہ بہت تاکید کرتا ہے کہ نماز قضا ہونے کی چیز نہیں ہے. ایک دفعہ آدھے گھنٹے میں مجھے پتہ نہیں 9 مرتبہ میں نے گن لیا, جو بغیر کلمے کے جائے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں جلے گا. جو ایک نماز قضا کرے گا 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلے گا. آدھا گھنٹے میں 9 مرتبہ اس بات کو دیکھ رہا ہے. یا پورے پاکستان کا امیر ہے مولانا نذر الرحمان صاحب. نماز قضا ہونے کی چیز نہیں ہے, خاص کر فجر کی نماز. آج تو یہ سارے جوان نیت کرو کہ انشاءاللہ جو بھی ہو جائے فجر کا نماز جماعت کے ساتھ پڑھو. خدا پاک کی قسم, مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ پاک ذمہ داری لیتا ہے کہ سارا دن حفاظت میں رہے گا. کون کوشش کرے گا؟ خاص کر یہ جوان طبقہ. تبلیغ والے تو تہجد, یہ جوان اذان سن کر کے پھر اتنی لمبی راتیں ہیں. لیکن اس میں یہ ہے, نبی کا سنت یہ ہے کہ عشاء کے بعد دیر سے نہ سو جاؤ, فوراً سو جاؤ, وتر پڑھ کر کے فوراً سو جاؤ. آدھی رات تک یہ گپ شپ لگانا, پھر نماز, فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اپنے بچوں کو عالم بناؤ, حافظ. اللہ بھوک سے نہیں مروائے گا. اگر عالم حافظ نہیں بناتے ہیں تو ایسے اسکولوں میں داخل نہ کرو جس میں ٹائی ہے. خدا پاک کی قسم, مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں, میں تو یہ بولتی ہے ڈر لگتا ہے, لیکن ان قانون نے سنا ہے کہ پتہ نہیں اس کا ایمان بھی خطرے میں ہے جو ٹائی پہن رہا. اور یہ بچہ بھی دین ہو جائے گا, قیامت کے دن باپ کا گریبان پکڑے گا, یہ باپ نے مجھے بنایا. بک سے نہیں مروائے گا. ایسے اسکول پڑھواؤ, لیکن ٹائی یہ پینٹ شرٹ ایسے اسکولوں میں نہ لے جاؤ. یہ تو ہم نے ان کو چانس دی دیا, اگر ہم داخل نہیں کریں گے وہ خود اپنا قانون. مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے, ان قانون نے سنا ہے رائے کے جوڑ پر کہ فرانس میں ایک آدمی نے تبلیغ میں وقت لگایا, نہیں اٹلی میں, فرانس بتاتا تھا, فرانس عرب تھا. فرانس میں ایک عرب نے وقت لگایا, اپنے بچوں کو چادر پہنایا سر پر. سمجھ میں آ گئی؟ تو وہاں فرانس میں قانون تھا کہ عورت سر پر چادر نہیں رکھ سکتی. تو وہ بچی آتی اسکول میں چلی گئی, استانی نے بلایا کہ ماں کو بلاؤ, بھائی یہ کیا ہے, ہمارا قانون کیوں خلاف کرتے؟ اس نے کہا تمہارا یہ قانون تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا ہے, ہمارا یہ قانون 1400 سال پہلے سے آتا ہے, ہم مجبور ہیں, ہم بدل نہیں سکتے. اس عورت نے کہا پرنسپل نے کہ ہمارے اسکولوں میں جن کے لیے کوئی قانون ہو یا نہ ہو, تمہارے بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں. بلکہ بتایا کہ پورے ملک میں یہ وہ اسمبلی کو بات پہنچی, پورے ملک کا قانون بدلوایا 2 بچیوں نے کہ بھائی مسلمان عورت ہے اگر سر پر چادر رکھے تو ان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. 2 بچیوں نے قانون بنایا. ہم اتنا ڈھیلے ہو گئے, دین کے اعتبار سے کمزور ہو گئے کہ ہم بدلتے ہیں. اپنے بچوں کو حافظ بناؤ, عالم بناؤ. اور سب سے میرے پیارے بھائیوں, ابھی پیر صاحب نے عصر سے پہلے کہا, اللہ کے پاس قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے قریب انسان. انسان کی خدمت کرو, انسان کو دوزخ سے بچاؤ. انسان کی اپنے یہ کوشش کرو کہ میں کسی انسان کو فائدہ پہنچاؤں. غریب ہے, ہاتھ سے مال سے, خدا پاک کی قسم کبھی تمہیں اللہ پریشان نہیں کرے گا اگر تم نے مخلوق خدا پر رحم کرنے کا جذبہ تمہارے دل میں ہو. وہ بخت منیر صاحب سوات کے
میران شاہ میں اجتماع تھا، ابھی دنیا سے چلے گئے، میران شاہ میں یہ گڑبڑ نہیں تھا، مرکز میں ہم گئے تھے، ظہر کے بعد اس کا بیان تھا۔ بایزید بستمی ایک بزرگ گزرا ہے، اس نے جب انتقال ہو گیا اللہ پاک نے پوچھا کیا لے کر کے آیا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ تمہارے ساتھ شریک نہیں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک دن تو بیمار تھا، لوگوں نے پوچھا کس چیز نے بیمار کیا، تم نے کہا کہ دہی کھایا تھا۔ وہ بیمار تو میں نہیں کیا تھا، تم نے دہی، یہ کون سا توحید ہے؟ بس اس پر پسینہ آنے لگا۔ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں۔ ایک دن سردی کی رات تھی، بالکل سردی کی رات تھی، ایک بلی کا بچہ سردی کی وجہ سے ٹٹر رہا تھا، پریشان تھا، تم نے اٹھا کر اپنے ساتھ ساری رات رضائی میں، گرم رضائی میں اپنے ساتھ رکھا، اس کی وجہ سے جاؤ میں نے تمہیں مارا۔ بلی کے انسان کے بچے پر رحم کرو تو کیا ہو جائے؟ میرے پیارے بھائیو، یہ جذبہ پیدا کرو۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے آج مسلمان کو دوسرے مسلمان کا تکلیف کا احساس بھی نہیں ہے۔ ریڑھی والا بھی مولانا طارق جمیل صاحب ظالم ہے، ایسے جگہ ریڑھی بناتا ہے کہ روڈ کو بلاک کرتا ہے۔ اگر تو اسے کہتے یہ روڈ تیرے باپ کا، تو نے میرا باپ کا نہیں تو تیرے باپ کا نہیں، یہ تو روڈ تو اس لیے نہیں، یہ ایسا بنا تو ایسے روڈ کے طرح اس کے گھر کے پانی سارا روڈ وہ گندا ہوتا ہے، چینٹیں نکلتی ہے، وہ کہتے بھائی سرکاری روڈ ہے، کیوں دوسروں کو تکلیف دے؟ یہ جذبہ رکھو کہ میں کسی کی تکلیف کا ذریعہ، اور کسی کو میں بات ختم کرنا چاہتا، ابھی تو ہے وقت، تھوڑا سا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ام الامراض کیا ہے؟ ام الامراض کا کیا معنی ہے؟